السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو مائی چینل دین و دنیا۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کے ویڈیو کے ٹائٹل سے سمجھ لیا ہوگا کہ آج کا جو ٹاپک ہے اور جس پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس قصے کا ہماری موجودہ زندگی سے ایک بہت کلوز ریلیشن ہے، اور ماضی میں جب بھی قوموں پہ کسی بھی طرح کی جب کوئی آفتیں یا پریشانیاں یا جب اللہ تعالیٰ کا قہر آیا ہے تو وہ اس کی بہت سی بنیادی وجوہات یہی تھیں جب اس وقت کے لوگوں نے اللہ کے اس راستے کو چھوڑ دیا جس پہ اللہ تعالیٰ نے چلنے کا کہا ہے۔ اور ہماری آج کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے دین سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں، اور اس دنیا کے اندر رہ کے ہم لوگوں نے وہ راستہ چن لیا ہے اپنے لیے جس کا کوئی منزل نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ بہت سی رحمتیں نازل فرمائیں، بہت سی نعمتوں سے اس قوم کو نوازا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان رحمتوں اور نعمتوں کے آنے کے بعد جب ان لوگوں کو بہت راحت ملی تو آہستہ 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 وہ لوگ نافرمانی کی طرف چلے گئے، اور ایسے ہو گئے کہ جن کا کوئی زندگی میں مقصد نظر نہیں آتا تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا اپنے بندوں کو، اس قوم کو صراط المستقیم سے ہٹتے ہوئے، تو انہوں نے اس قوم پہ آزمائش لائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ہفتے میں پورا ہفتہ سمندر میں مچھلی کا شکار کرتی تھی، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایک آزمائش لے کے آنی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو صرف ایک دن شکار کرنے سے مچھلی کا سمندر میں منع کر دیا، جو کہ ہفتے کا دن تھا۔ باقی اتوار سے لے کے جمعے کے دن تک اس قوم کو کھلی آزادی تھی کہ وہ اپنا سمندر میں شکار کر سکتی تھی۔ اب جب یہ بات ان تک پہنچی اور جب ان لوگوں نے اس چیز کی پیروی کرنا شروع کی، تو ہوتا یہ تھا کہ اتوار سے جمعے کے دن تک سمندر میں مچھلیوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی تھی، اور ہفتے کے دن جب وہ دیکھتے تھے تو ان کو سمندر میں بہت زیادہ مچھلیاں نظر آتی تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن سے منع فرمایا ہوا تھا تو وہ بے بس تھے، وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے اور صرف دیکھتے رہتے تھے، لیکن اتوار سے جمعے کے دن وہ اپنی شکار کرتے تھے۔ شیطان نے ایک انسان کو ورگلایا اس قوم میں سے، اور اس نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہفتے کے دن منع کیا ہے شکار کرنے سے، لیکن اب مچھلیاں اتنی زیادہ ہیں تو ہمیں چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ تو شیطان نے اس طرح ورگلایا کہ بھئی اس طرح کیا جائے کہ ہفتے کے دن تم اپنا جال پھینکو، اور جو مچھلیاں تمہارے پاس تمہارے جال میں آتی ہیں ان کو جال میں پھنسنے دو، لیکن اس کو تم ہفتے کے دن نکالنا، اس کو نکالنا تم اتوار کے دن۔ اس طرح ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی بھی ہوتی رہے گی، اور چونکہ اتنی زیادہ کثرت کی تعداد سے مچھلیاں جو ہفتے کے دن آتی ہیں وہ ضائع بھی نہیں ہوں گی، لیکن انشاءاللہ جب اتوار کو تم نکالو گے تم اس سے بڑا فائدہ ہوگا، بڑے تم مستفید ہوگے اس چیز سے۔ وہ اس بہکاوے میں آ گیا، اس نے یہ حرکت کرنی شروع کر دی، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کے پاس تو بہت زیادہ مچھلی ہیں اور ہم لوگ تو پورا ہفتہ بیٹھے رہتے ہیں، اتوار سے لے کے جمعے تک اتنی ہم پورے ہفتے میں نہیں کر سکتے جتنی وہ ایک دن میں کر لیتے ہیں، تو یہی قصہ اس نے ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا، کیونکہ جب لوگوں کے پراسرار پوچھنے کے بعد اس نے جب جواب دیا، اس نے کہا میں ہفتے کے دن اپنا جال پھینکتا ہوں، لیکن میں نکالتا اتوار کے دن ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہفتے کے دن۔ تو بہت سے لوگ اس بات پہ آمادہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی اگر ہم ہفتے کو جال پھینکیں تو ہم اپنی مچھلیاں پھنسا سکتے ہیں، لیکن ہم نکالیں گے اس کو اتوار کے دن۔ لیکن وہ قوم اس چیز سے ناواقف تھی کہ وہ کھلے عام اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو نہیں مان رہے تھے، اور اس شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا ہے کہ یہ چیز عام ہوگی، اور انہوں نے کھلے عام اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نہ ماننا شروع کر دیا اور اس طرح کی شکار کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اسی بستی کے اندر کچھ نیکوکار لوگ تھے جنہوں نے ان لوگوں کو منع کیا اور کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مان کر
بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور ہم سب کو اس چیز کا ازالہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور ہم کسی صورت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے دن مخصوص کر دیے ہیں صرف اسی میں شکار کریں، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اس میں ہم نہ کریں۔ تو ان لوگوں نے، ان نیکوکار لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا بھئی ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں۔ بہرحال اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو ان لوگوں سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے بیچ میں ایک دیوار بنا لی، اور جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے لوگ تھے اور جو لوگ اس حکم کی پیروی کر رہے تھے وہ دیوار کے ایک طرف ہو گئے، اور جن لوگوں نے کھلے عام اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنی شروع کر دی وہ دیوار کے دوسری طرف ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا، ایک دن جب اللہ تعالیٰ کے یہ لوگ اٹھے جو نیکوکار لوگ تھے، تو ان کو دیوار کی دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، تو وہ سب بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کیا ماجرا ہے کہ آج دوسری طرف سے آواز نہیں آ رہی، کیوں نہ دیکھا جائے کہ دوسری طرف ماحول کیا ہے۔ جب وہ دوسری طرف گئے اور جب انہوں نے دوسری طرف دیکھا تو ایک عجیب منظر تھا۔ عجیب منظر یہ تھا کہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے وہ انسان سے بندر بن چکے تھے، اور یہ صورتحال دیکھ کے ان کی، کیونکہ چونکہ ان میں ان کے بہت سے رشتہ دار اور عزیز بھی تھے، وہ زار و کتار رونے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ۔ بہرحال ان لوگوں پہ یہ اللہ کا عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا۔ جی یہ تھا حضرت داؤد کی قوم کا قصہ، اور اگر ہم اس کو اپنی موجودہ حالات کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہیں تو آج بھی مسلمان کون سا ایسا کام ہے جو نہیں کر رہے؟ ہر غلط کام ہم لوگ کر رہے ہیں، ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو منع کی ہے۔ ہمارے اندر بے حیائی عام ہے، ہمارے اندر سود عام ہے، ہر وہ چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کی ہے، ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر، کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو ایکسکیوز دے کر، کوئی نہ کوئی ایک شرعی طریقے سے ایک ایسا اپنے لیے ایکسکیوز پیدا کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو جسٹیفائی کر سکیں ہر غلط کام کو بھی۔ مطلب جس چیز کے بارے میں اللہ نے اسٹریٹ اوے منع کیا ہے، جو چیزیں حرام ہیں، لیکن ہم پھر بھی کوئی نہ کوئی وجوہات بنا کے اس کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپنے لیے حلال قرار کر دیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اور اس موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھیں اپنی اس دنیا کو، جس وقت ہم مسلمان جو اس وقت جس جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، ہم لوگ بھی ہر وہ غلط کام کر رہے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں جن کاموں سے منع کیا ہے، ہم لوگوں نے اس راستے کو چھوڑ کے وہ راستہ اختیار کر لیا ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ دیکھیں کہ انسان ہے، اگر آپ نے لاہور سے کراچی کا سفر کرنا ہے نا، تو اگر آپ وہ سفر جہاز میں کریں، ریل گاڑی میں کریں، گاڑی میں کریں، سائیکل میں کریں، پیدل کریں، لیکن اگر آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہے تو آپ چاہے جس سواری میں بھی سفر کریں، آپ اپنی منزل تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ جہاز والا پہلے پہنچ جائے گا، گاڑی والا دیر سے پہنچے گا، لیکن پہنچے گا اپنی منزل کی طرف ضرور۔ اب اگر آپ نے جانا لاہور سے کراچی ہے، لیکن آپ نے اپنا رخ اسلام آباد کی طرف کر لیا ہے، تو اب آپ جہاز پہ جائیں، راکٹ پہ جائیں، گاڑی پہ جائیں، سائیکل پہ جائیں، آپ کی جلدی پہنچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ڈائریکشن غلط ہو گئی۔ تو ہم لوگوں نے اپنی ڈائریکشن کو درست کرنا ہے، ہمیں رفتار تیز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں اپنی اس راستے کو چننا ہے جو ہمیں اس منزل کی طرف لے کے جائے جو جنت کی طرف جاتی ہے، اور جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، نہ کہ اس طرف جو جہنم کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے۔ ہمارے آج کل کے ٹائم میں ہمارے علم اور عمل ان دونوں کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اگر آپ کا عمل غلط ہے اور آپ کا علم ٹھیک ہے تو بہت سے چانسز ہیں کہ آپ واپس آ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس علم ٹھیک ہوگا، آپ کے عمل غلط ہوں گے تو ایک نہ ایک دن آپ کے اندر کی آواز آپ کو بتائے گی، اور ڈیلی بتائے گی کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، کیونکہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ کے پاس علم بھی نہیں ہے اور آپ کا عمل بھی غلط ہے تو پھر آپ کے پاس بہت کم چانسز ہیں کہ آپ واپس آ سکیں اس راستے سے جس راستے کو آپ نے اختیار کر لیا۔ آل ان آل آئی ول کنکلوڈ مائی ٹوڈیز ویڈیو، اور میرا آج کا میسج یہی ہے اپنے لوگوں سے کہ پلیز خدا را اپنی ڈائریکشنز کو ٹھیک کریں، اپنے نقص کو ٹھیک کریں، اپنے اندر ان غلطیوں کو، ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی اصلاح کریں، ہر دن اپنی اصلاح کریں، کیونکہ ہمارا دین بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے۔ اگر ہم اپنے اس دین کے اندر آ کے اس دنیا کے اندر
اپنی زندگی گزارنی شروع کرنے تو مجھے امید ہے کہ ہم لوگوں کی دنیا بھی بہت اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہت اچھی ہوگی. اور اس لیے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اچھے کام کریں اور وہ کام کریں اسپیشلی جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کہنے کا کہا ہے. With this I conclude my today's video. This is Umar Fayaz signing off from Deen و Dunya. Allah Hafiz. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك